نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 8 سورۃ الانعام، پارے کا رکوع نمبر 2 اور سورت کا رکوع نمبر 15، آیت نمبر 129 اور 130۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ، اور اسی طرح ملا دیں گے ہم بعض ظالموں کو بعض کے ساتھ، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اس وجہ سے جو وہ اعمال کرتے تھے۔ فرمایا کہ یا معشر الجن والانس، اللہ فرمائیں گے اے جنات اور انسان کی جماعتوں، الم یاتکم رسل منکم، کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس رسول منکم، تم میں سے، یقصون علیکم آیاتی، بیان کرتے تھے علیکم تم پر میری آیتیں، وینذرونکم، اور ڈراتے تھے تم کو، لقاء یومکم ھذا، قیامت کے دن کی ملاقات سے، آج کے دن کی ملاقات سے۔ قالو، تو وہ کہیں گے، جواب دیں گے، شہدنا علی انفسنا، ہم گواہی دیتے ہیں اپنے نفسوں پر، یعنی ہمارے پاس جو ہے نا انبیاء آئے تھے، رسول آئے تھے، اور ہم نے ان کی باتوں کو نہیں مانا، وغرتہم الحیات الدنیا، ہمیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں رکھا، وشہدوا علی انفسہم، اور ہم گواہی دیتے ہیں اپنے نفسوں پر، انہم کانوا کافرین، کہ بے شک وہ کہیں گے کہ ہم کافروں میں سے ہیں، انکار کرنے والوں میں سے ہیں، ہم نے رسولوں کی تعلیمات کو نہیں مانا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ گزشتہ آیات جو ہم نے پڑھی تھی، ان آیات میں اللہ رب العالمین نے اسی طرح جنات کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، اس کا تذکرہ اللہ پاک نے فرمایا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، کہ یاد کرو اس دن کو کہ جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے، یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس، اور پھر جنات کو مخاطب کر کے فرمائیں گے اے جنات کی جماعت، تحقیق تم نے انسانوں میں سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا، انسانوں میں سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے، جنات یہ حضرت آدم علیہ السلام کے اس دنیا میں تشریف لانے سے 2000 سال پہلے سے اس دنیا میں آباد تھے۔ آدم علیہ السلام، یعنی یوں کہہ لیں کہ انسان کا بھی وجود نہیں تھا، انسان کے وجود سے یہ 2000 سال پہلے اس دنیا میں آباد تھے۔ جب ان کا فساد حد سے زیادہ بڑھا، اللہ رب العالمین نے ان کو جنگلات میں، پہاڑوں میں، بیابانوں میں، وادیوں میں ان کو بھگا دیا، عام آبادیوں سے ان کو دور کر دیا۔ یہ پھر جنگلات میں رہے، پہاڑوں میں رہتے رہے۔ جس طرح انسان اللہ کے احکامات کا مکلف ہے،
جنات بھی مکلف ہیں۔ جس طرح انسانوں میں اچھے برے ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جنات میں بھی ہوتے ہیں۔ جس طریقے سے انسان اگر اچھا کرے گا تو کل قیامت والے دن اس کی اچھائی کا اس کو اجر دیا جائے گا، بدلہ دیا جائے گا۔ جنات میں بھی یہی صورتحال ہے، اگر وہ احکامات کو مانیں گے تو ان کو کل اس کا اچھا بدلہ اور اجر دیا جائے گا، اور اگر خدا نہ خواستہ اس طرح انسان نافرمانی کرتا ہے، اللہ کے رسول کے حکموں کو توڑتا ہے، اگر جنات بھی کریں گے تو ان کو بھی اس کی سزا ملے گی۔ اب یہ جب دن ہم دیکھتے ہیں بہت ساری چیزوں میں انسان شیطانوں سے مدد لیتے ہیں، شیاطین سے، جنات سے مدد لیتے ہیں۔ خاص طور پر یہ جو عاملین حضرات ہیں یہ بہت زیادہ مدد لیتے ہیں، اور قرآن و حدیث نے اس کو بیان کیا ہے۔ کاہن، نجومی قسم کے لوگ، جنات کو اللہ پاک نے کچھ اضافی طاقتیں دی ہیں، یہ آسمانوں میں پھرتے رہتے ہیں، فضا میں اڑتے رہتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آسمانوں کے فرشتے ہیں، اللہ پاک کی طرف سے جب ان کو ڈیوٹیاں دی جاتی ہیں، ذمہ داریاں تقسیم کی جاتی ہیں، تو وہ فرشتے آپس میں اس ذمہ داریوں کے بارے میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر بارش ہونی ہے، اب وہ فرشتے، اللہ پاک کی طرف سے حکم دیا گیا ہے، بارش کا نظام فرشتوں کے ذمہ ہے، اب وہ فرشتے اس پر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ جنات، شیاطین خاموشی سے جا کر اس کو سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی لیے وہ شہاب ثاقب کا جو مسئلہ ہے نا، کہ جب فرشتوں کو پتہ چلتا ہے تو وہ ان کو ایک شہاب ثاقب مارتے ہیں۔ رات کے ٹائم میں کبھی آپ نے محسوس کیا ہو کہ وہ ایک انگارہ سے نکلتا ہے اور کافی دور تک جا کر وہ ختم ہو جاتا ہے، اس کو شہاب ثاقب کہتے ہیں۔ وہ ان جناتوں کو، شیاطینوں کو مارا جاتا ہے بھگانے کے لیے۔ تو بہرحال یہ جب وہاں پہنچتے ہیں تو فرشتے آپس میں جو گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، یہ اس گفتگو میں سے کچھ چوری کرتے ہیں، اور چوری کرنے کے بعد یہ لا کر کاہنوں کو بتاتے ہیں، نجومیوں کو بتاتے ہیں۔ اب چونکہ یہ پوری بات تو نہیں وہاں سے سن سکتے تھے، کچھ بات یہ سن لیتے ہیں اور وہ لا کر نجومیوں کو بتاتے ہیں، اور پھر نجومی اور کاہن اس ایک بات کے ساتھ 10 باتیں، 9 باتیں اپنی طرف سے ملا کے لوگوں کو بتانا شروع کر دیتے ہیں۔ اب وہ 9-10 باتوں میں سے ایک بات بھی اگر پوری ہو جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ تو بڑا پہنچا ہوا بزرگ ہے، یہ تو بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ تو اصل میں وہ لوگ ان شیاطین سے تعاون حاصل کر کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے، قرآن پاک کا انداز دیکھیں، اللہ رب العزت مخاطب جنات کو کریں گے، یا معاشر الجن، اے جنات کی جماعت، قد استکثرتم من الانس، تم نے تحقیق انسانوں کو گمراہ کیا۔ یہ خطاب جنات کو ہو رہا ہوگا، ابھی جنات جواب نہیں دیں گے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وقال اولیاؤہم من الانس، انسانوں میں سے جو ان کے دوست ہوں گے نا، وہ جواب دیں گے ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا، کہ اللہ پاک ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا ہے، جنات نے ہم سے فائدہ اٹھایا ہے اور ہم نے جنات سے فائدہ اٹھایا۔ تو یہ تو بات میں نے عرض کر دی کہ انسان جنات سے فائدہ کیسے اٹھاتا ہے، کہ جنات، شیاطین جو ادھر ادھر کی خبریں ان کو ملتی ہیں، یہ لا کر اپنے ان نجومیوں کو، کاہنوں کو بتاتے ہیں، پھر وہ نجومی اور کاہن اپنی طرف سے اس میں اضافہ کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں، اور یہ ہے انسان کا فائدہ اٹھانا۔ اور جنات فائدہ کیسے اٹھاتے ہیں؟ دیکھیے قرآن پاک میں سورۃ الجن میں اللہ پاک فرماتے ہیں فزادہم رہقا، جب جنات نے دیکھا کہ یہ انسان ہم سے ڈرتا ہے، خوف زدہ ہوتا ہے، تو پھر جنات نے انسانوں کی عقل کو جو ہے نا اپنے قبضے میں لینے کی کوشش کی۔ قبضے میں لینے کے بعد انسانوں کے عقائد کو بگاڑا، انسان کے نظریات کو بگاڑا۔ آج ہمارے ہاں جادو، جنات کے جو مسائل بنے ہوئے ہیں، یہ مسائل کہاں سے آئے ہیں؟ عاملین حضرات چلہ کاٹتے ہیں، وہ ایسی کچھ غلط قسم کی حرکتیں کرتے ہیں۔ یہ غلط قسم کی حرکت کا مطلب یہ ہے کہ ناپاک رہتے ہیں، گندے رہتے ہیں، پلید رہتے ہیں، نجس رہتے ہیں۔ اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہاں کتابیں رکھی ہوئی ہیں، اس میں ان حضرات کی تحقیقات ہیں، میری بات کو سمجھیں۔ یہ جب کسی یعنی عورت آتی ہے نا مرد پر جادو کروانے کے لیے، تو یہ اس عورت سے اپنا مادہ منگواتے ہیں، منی منگواتے ہیں، اور اس منی میں زعفران کو شامل کر کے اسے تعویذ لکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس کے برعکس، یعنی اس قسم کا تعاون یہ ایک دوسرے سے لیتے ہیں۔ جتنا عامل گندا ہوگا، غلیظ ہوگا، ناپاک ہوگا، پلید ہوگا،
اتنا ہی اس کا کالا عمل، جس کو ہم جادو کہتے ہیں، کالا علم کہتے ہیں، کالا عمل کہتے ہیں، وہ مؤثر ہوگا، کیونکہ اس میں شیاطین کی مدد لی جاتی ہے، اور شیطان کبھی بھی نیک آدمی سے خوش نہیں ہوتا۔ جس کی روحانی دنیا پاک ہے اس سے خوش نہیں ہوتا۔ جو پاک رہتا ہے، صاف ستھرا رہتا ہے، جس کے دل میں خوف خدا ہے، جو اللہ پاک کے قرآن پاک کے ساتھ، ذکر اللہ کے ساتھ جڑا رہتا ہے، شیطان اس کے قریب نہیں آتا، شیطان اس سے خوش نہیں ہوتا۔ شیطان ایسے ہی لوگوں سے خوش ہوتا ہے جو شیطانی جو سوچ ہے اس کو پورا کرتے ہیں، گندے رہتے ہیں، ناپاک رہتے ہیں۔ اسی لیے کالا جادو یہ حرام ہے، کیونکہ اس میں تقریباً 99% تعاون شیطانوں سے لیا جاتا ہے۔ تو بہرحال اللہ پاک نے فرمایا، اور ایک اور بات سنیں، عجیب بات ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، یہ نا پچھلے دنوں بہت زیادہ یہ کام شروع ہو گیا تھا کہ چھوٹے بچوں کے ساتھ، چھوٹی بچیوں کے ساتھ زیادتیاں۔ تو اس وقت نا ایک لاہور کے کوئی عامل تھے، ان کا کوئی بیان تھا، میں نے سنا تھا، ان کی تحقیق تھی، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو کام ہے نا، یہ اس لیے نہیں کرتے کہ اس کام سے ان کو کوئی لذت حاصل ہوتی ہے، دراصل یہ عاملوں کے پجاری ہوتے ہیں، اور یہ بات حقیقت بھی ہے۔ بھئی دیکھو نا، 25-40 سال کا، 30 سال کا ایک آدمی، وہ 5-6 سال کی، 2-2.5 سال کی بچی سے جو یہ زیادتی کرتا ہے، اس میں لذت والی بات تو نہیں ہے نا۔ اس کے پیچھے نا سوچے کچھ اور تھی، اور اتفاق یہ ہے کہ یہ قصور کے اور یہ لاہور کے یہ علاقے یہ عاملوں سے بھرے ہوئے ہیں، عاملین سے بھرے ہوئے ہیں۔ یہ ان کے ایجنٹ ہوتے ہیں، یہ ان کے ایجنٹ بن کر یہ کام کرتے ہیں، اور اس دوران جو مادہ نکلتا ہے اس مادے کو یہ محفوظ کرتے ہیں، اور اس سے پھر یہ جب تعویذات وغیرہ لکھتے ہیں تو وہاں اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو اسی طرح ہے۔ تو میں نے یہ باتیں پہلے بھی عرض کی ہیں کہ شیطان اسلام کے خلاف جتنی بھی محنتیں ہوتی ہیں، جتنی بھی سازشیں ہوتی ہیں، شیطان وہاں پر باقاعدہ مجسم شکل میں موجود ہوتا ہے، اور وہ پوری رہنمائی کر رہا ہوتا ہے۔ اسی بات کو اللہ پاک نے قرآن پاک کی آیت میں بیان فرمایا، وقال اولیاؤہم من الانس، کہ جب اللہ شیطانوں سے، جنات سے کہیں گے کہ تم نے انسانوں کو بہکایا، انسانوں کو دھوکے میں ڈالا، انسانوں کو گمراہ کیا، ابھی شیطان جنات جواب نہیں دیں گے، اس سے پہلے انسان بول اٹھے گا اور کہے گا وقال اولیاؤہم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو انسانوں میں سے ان کے دوست ہوں گے۔ اب اس بات کو سمجھو نا، بھئی شیطان کی انسان سے کیا دوستی ہو سکتی ہے، جنات سے انسان کی کیا دوستی ہو سکتی ہے؟ دوستی کا مفہوم ہی یہی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ کہیں گے من الانسی، جو انسانوں میں سے ان کے دوست ہیں، ربنا استمتع بعضنا ببعض، اے ہمارے رب، ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا، ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا تھا، اور وہ فائدے کی نوعیت یہی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ اور پھر وہ کہیں گے وَبَلَغَنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا، حتیٰ کہ وہ وقت مقررہ جو آپ نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا وہ آ گیا، اور اب ہم آپ کے سامنے پیش ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس جرائم کو سامنے رکھتے ہوئے فرمائیں گے قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ، اب تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، اس طرح کی زیادتیاں کرنے والے، اس طرح کے جرائم کرنے والے لوگوں کے لیے نہ انسانی نظام میں کوئی رحم ہوتا ہے، کوئی گنجائش ہوتی ہے۔ تو جب انسانی نظام میں نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے نظام میں اس طرح کے لوگوں کے لیے کہاں گنجائش ہو سکتی ہے؟ فرمایا قال النار مثواکم، کہ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، اور خالدین فیہا، تم اس میں 2-4 دنوں کے لیے نہیں، ہمیشہ کے لیے جاؤ گے۔ الا ماشاء اللہ، مگر جس کو اللہ چاہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے، اس کے 2 مفہوم ہیں۔ ایک مفہوم تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں توبہ کی توفیق دے دے، وہ جرم کرتا رہا، ہاں جی، کفر کرتا رہا، شرک کرتا رہا، نافرمانی کرتا رہا، اللہ پاک اس کو توبہ کی توفیق دے دیں، اور وہ توبہ کر لے، اور توبہ کر کر اپنے گزشتہ گناہوں کو اللہ سے معاف کروا لے۔ ایک صورت یہ ہے۔ اور دوسری صورت بڑی عجیب ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہنمیوں کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ اللہ سے پانی مانگیں گے، وہ اللہ سے پانی مانگیں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ہم اس چیز کو، یہ جو ہماری گرمی پڑتی ہے، اس گرمی کے تصور سے اس کو محسوس کر سکتے ہیں کہ جہنمیوں کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو کس قدر گرمی ہوگی، کیا بیتے گی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو وہ اللہ سے کہیں گے کہ اللہ پانی دے دیجیے، اللہ ان کو نا ایک کھولتا ہوا پانی دیں گے، اس پانی سے فائدہ کوئی نہیں ہوگا، کھولتا ہوا پانی کیا پیاس بجھائے گا، وہ تو اور اندر برباد کر دے گا، وہ پانی بھی ایک قسم کی سزا ہوگی۔
تو اللہ رب العزت اس کھولتے ہوئے پانی وہ پینے کے لیے ان کو دیں گے۔ یہ جہنمی جب کھولتا ہوا پانی پینے کے لیے جائیں گے تو یہ جانے میں اور وہاں پانی پینے میں اور آنے میں جو وقت لگے گا تو یہ وقت وہ ہوگا جس وقت میں ان کو جہنم کی آگ سے نکالا جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ پانی پینے کی جو مہلت ملے گی، اس مہلت میں جو ان کو جہنم کی آگ سے جو مہلت ملے گی وہ اس کو اپنے لیے بڑی غنیمت سمجھیں گے۔ حالانکہ پینے کے لیے کیا جا رہے ہیں، کوئی ٹھنڈا پانی نہیں بلکہ کھولتا ہوا پانی، وہ بھی ایک قسم کی سزا اور عذاب ہے، لیکن چونکہ اس پانی کو پینے کے لیے ان کو جہنم سے نکلنا پڑے گا یا کوئی اور نظام ہوگا، یعنی جہنم کی جو آگ ہے اس آگ سے ان کو کچھ وقت کے لیے چھٹکارا مل جائے گا۔ اللہ پاک نے اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، مگر وہ تھوڑا سا وقت جس وقت میں یہ پانی پینے کے لیے دوسری طرف جائیں گے تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ان کو جہنم سے چھٹکارا ملے گا، آگ سے اور عذاب سے خلاصی ملے گی، ورنہ اس کے علاوہ یہ باقی سارا وقت جو ہے نا وہ جہنم میں اور آگ میں گزاریں گے، ان کو وہاں سے نہیں نکالا جائے گا۔ فرمایا ان ربک حکیم علیم، بے شک آپ کے رب حکمتوں والے ہیں، اور اللہ پاک کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں ہے، ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے یہ میرا آپ کا مسئلہ ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے اللہ رب العالمین جو کہ اتنے عظمتوں کے مالک ہیں، اللہ پاک کے نظام کو یہ چھوٹا سا دماغ کیسے سمجھ سکتا ہے؟ ہم انسان ہیں، ہم اللہ کی مخلوق ہیں، ہم اللہ کے نظام کو کہاں سمجھ سکتے ہیں؟ فرمایا کہ ان ربک کا بے شک آپ کا رب حکیم حکمتوں کا مالک ہے، علیم جاننے والا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اسی طرح ملا دیں گے۔ کل قیامت والے دن نہ بھائی گروہ بنے ہوں گے، نیک لوگوں کا گروہ الگ، انبیاء کا الگ، شہداء کا الگ، کافروں کا الگ، مشرکین کا الگ، بدعتیوں کا الگ، نافرمانوں کا گروہ بنے ہوں گے، اور ہر جماعت میں ہر گروپ میں ان کے ہم مزاج لوگ ہوں گے۔ یہاں اسی بات کو اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ، اسی طریقے سے بعض ظالموں کو بعض کے ساتھ اللہ قیامت والے دن ملا دیں گے۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارا حشر کل قیامت والے دن نیک لوگوں کے ساتھ ہو تو بھائی دنیا میں اپنی پہچان، دنیا میں اپنا تعلق، دنیا میں اٹھنا بیٹھنا نیک لوگوں کے ساتھ رکھیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ دنیا میں نیک لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں تاکہ کل قیامت والے دن انہی لوگوں میں اللہ تعالی ہمارا اٹھنا بیٹھنا مقدر فرما دے۔ جس طرح کے لوگوں میں دنیا میں اٹھے بیٹھیں گے انہی لوگوں کا اثر پڑتا ہے، اسی مجلس کا اثر پڑتا ہے، اسی محفل کا اثر پڑتا ہے، اور پھر انسان اس محفل سے متاثر ہو کر انہی جیسے لوگوں کے کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب نیک لوگوں میں بیٹھیں گے تو نیکیوں کا اثر پڑے گا، اور برے لوگوں میں بیٹھیں گے تو برے کا اثر پڑے گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ کسی آدمی کو دیکھنا ہو اس کا مزاج کیسا ہے، طبیعت کیسی ہے، دیکھو کہ وہ بیٹھتا کن لوگوں میں، جس طرح کے لوگوں میں بیٹھتا ہے تو پتہ چل جائے گا جو ان کا مزاج ہوگا وہی اس کا مزاج ہوگا۔ تو کل قیامت والے دن گروپ ہوں گے، لائنیں بنی ہوں گی، جماعتیں بنی ہوں گی، اور ہر انسان اپنی اس کی مزاج کی جماعت میں شامل کیا جائے گا۔ اسی لیے ہم نماز میں دعا کرتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا رستہ عطا فرما دیجئے۔ صراط الذین انعمت علیہم، رستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام کیا۔ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ ہماری اس دعا کو قبول فرمائے کہ یا اللہ ہمیں سچے لوگوں کے، انعام یافتہ لوگوں کے راستے میں ان لوگوں میں شمار فرما دے۔ اور وہ کون ہیں؟ انبیاء۔ کل قیامت والے دن انبیاء کے لیے الگ کرسیاں لگی ہوں گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے التاجر الصدوق الامین مع النبیین یوم القیامہ، مع النبیین والصدیقین یوم القیامہ۔ امانت دار تاجر، دیانت دار تاجر جو تجارت کرتے ہوئے دھوکہ نہ دے، فراڈ نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، خیانت نہ کرے، چند ٹکوں کے لیے کسی کا نقصان نہ کرے، کل قیامت والے دن یہ تاجر انبیاء اور صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ تو وہاں جو کام کریں گے، جس طرح کے کام کریں گے، اس کام کا اثر یہ ہوگا کہ کل قیامت والے دن اس کام کی برکت سے انہی لوگوں میں ہمارا شمار ہوگا۔ اس لیے آج ہمارے پاس وقت ہے، موقع ہے، سوچیں ہمارا اٹھنا بیٹھنا کس طرح کے لوگوں کے ساتھ ہے۔ اچھے لوگوں کے ساتھ ہے الحمدللہ، اگر اچھے لوگوں کے ساتھ نہیں ہے تو بھائی اپنا اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں کے ساتھ کرے تاکہ ان کی برکت سے ہمارے اندر بھی وہ نیکی آئیں اور کل قیامت والے دن اللہ ان کی جماعت میں ہمارا شمار فرمائے۔ فرمایا وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ، اسی طرح ملا دیں گے ہم بعض ظالموں کو بعض کے ساتھ۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ نولی کا ایک معنی ملانا،
ایک معنی مسلط کرنا، یعنی اللہ فرماتے اسی طرح مسلط کر دیں گے بعض کو ہم بعض پر، اور ایک اور معنی قریب کرنا، یعنی اسی طرح ہم قریب کریں گے کل قیامت والے دن بعض کو بعض کے ساتھ۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانٌ، فرمایا کہ جب انسان قرآنی احکامات سے اعراض کرتا ہے شیطان اس کی گردن پر مسلط ہو جاتا ہے، شیطان اس کی گردن پر مسلط ہو جاتا ہے۔ شیطان کو اللہ کے رحمان کے رستے سے دور کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ قرآن کے حکم سے اعراض کر رہا ہے، اور جب تک مسلمان قرآن پاک کے احکامات پر چلتا رہتا ہے شیطان اس کے اوپر اپنی محنت نہیں کر سکتا۔ اس لیے شیطان سے بچنے کا ایک بہترین حل یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کے رستے پر چلیں، رحمان کے رستے پر چلیں، رحمان کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں، تو شیطان کے ہتھ کنڈوں سے ہماری حفاظت ہوتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا اس کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔